جامع ترمذی۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی، ولادت 209 ہجری، وفات 279 ہجری۔ ابواب طہارت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء لا تقبل صلاۃ بغیر طہور۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة عن سماك بن حرب تحویل۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من خلول۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی جب تک انسان پاک نہ ہو نماز قبول نہیں ہوتی، اور خیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ یہاں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ طہارت کے حوالے سے حدیث لائے ہیں اور دو مسئلے بیان فرمائے، ایک کا تعلق طہارت کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ مکمل حدیث چونکہ بیان فرمائی تو دونوں مسئلے آگے، وگرنہ اس عنوان سے تعلق تو اسی کا ہے کہ جب تک آدمی کا وضو نہ ہو، ظاہر غسل ہونا تو ضروری ہے، غسل نہ ہو وضو کر بھی رہے تو وضو ہوتا ہی نہیں، اس لیے بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ غسل بھی ہو۔ تو طہور وضو کو بھی کہتے ہیں، غسل کو بھی کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ نماز بغیر طہارت کے نہیں ہوتی۔ جو حکم نماز کا ہے یہی حکم نماز جنازہ کا ہے، اور یہی حکم سجدہ تلاوت وغیرہ کا بھی ہے کہ وہاں بھی مکمل طہارت ہونا ضروری ہے، وگرنہ نماز جنازہ بھی نہیں ہوگی، اور اگر بغیر وضو کے سجدہ تلاوت کے تو وہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ غلول عام طور پہ کہا جاتا ہے اس مال کو جو مال غنیمت میں خیانت کے ساتھ دیا جائے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ ایسا مال جس کا انسان مالک نہ ہو، وہ اگر صدقہ میں دے گا تو قبول نہیں ہوگا۔ مال غنیمت سے خیانت سے لے لیا، کہیں آدمی نے سود کا مال لے لیا، کہیں آدمی نے چوری لے لی، کسی کا حق تلفی کر لی، تو ایسے مال سے صدقہ کیسے ہوگا؟ صدقے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایسا مال دے کہ جس مال کا انسان خود مالک ہو۔ اگر خود مالک نہیں ہوگا تو اس کی طرف سے صدقہ کیسے ہوگا؟ سنن ابن ماجہ، امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی، ولادت 209 ہجری، وفات 273 ہجری۔ باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا شریک عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرتکم به فخذوه وما نهیتکم عنه فانتهوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں جس چیز کا حکم دوں اسے مانو، اور جس چیز سے روک دوں اس سے تم رک جاؤ۔ قرآن کریم کی آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہاں بتایا کہ دین نام ہے اتباع سنت کا، اور دین میں بنیادی چیزیں دو ہیں۔ نمبر ایک خیر کو حاصل کرنا، نمبر دو شر سے بچنا۔ یہ ہے دین۔ جس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں وہ خیر ہے، جس بات سے منع فرمائے وہ شر ہے۔ خیر کو اوامر کہتے ہیں، مامورات کہتے ہیں، شر کو نواہی کہتے ہیں، منہیات کہتے ہیں۔ شر بڑے سے بڑا ہو، کفر، شرک اور نفاق، یا چھوٹے سے چھوٹا ہو، گناہ صغیرہ، وہ شر ہے۔ خیر بڑی سے بڑی ہو جیسے عقیدہ توحید، اور خیر چھوٹی سے چھوٹی ہو، عام صدقہ، کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا، یہ بھی خیر ہے۔ تو خیر چھوٹی سے چھوٹی ہو اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ خیر کو چھوٹا سمجھ کر حاصل نہ کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور شر کو چھوٹا سمجھ کر لے لینا کہ یہ معمولی نقصان دہ چیز ہے، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ انسان چھوٹی سے چھوٹی نیکی حاصل کرے اس کا اجر بھی ملے گا، چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے اس کی سزا بھی ملے گی۔ علماء کرام کے ذمے ہے کہ لوگوں کو خیر بھی بتائیں اور شر بھی بتائیں۔ خیر بتائیں تاکہ اس کو حاصل کریں، اور شر بتائیں تاکہ اس سے بچیں۔ جب ہم نے بتانا ہے کہ مسجد جاؤ تو یہ بتانا ہے کہ سینما نہ جاؤ،
جب ہم نے بتانا ہے نکاح کرو تو بتانا ہے زنا نہ کرو، جب بتانا ہے بکرے کا گوشت کھاؤ تو بتانا ہے کہ خنزیر کا نہ کھاؤ، اور جب ہم نے بتانا ہے تجارت کرو تو بتانا ہے سود سے بچو اعمال میں۔ اسی طرح قائد میں جب بتانا ہے توحید اختیار کرو تو بتانا ہے شرک سے بچو، سنت اختیار کرو بدعت سے بچو، ہدایت پر آ جاؤ ضلالت اور گمراہی سے بچو۔ تو یہ دونوں پہلے علماء کرام کو سمجھانے ہیں اور سمجھانے چاہیے۔ جس طرح ایک حکیم اپنے مریض کو دو چیزیں بتاتا ہے کہ یہ تمہاری دوا اور غذا ہے اور یہ تمہارا پرہیز ہے، تو دعا کو لینا ہے، غذا کو لینا ہے، اور جس سے بچنا ہے وہ بھی بتاتا ہے۔ تو جس طرح بہترین حکیم ہوتا ہے کہ جو دوا اور غذا بتائے اور پرہیز کر کے مضر چیزوں سے بچائے، اسی طرح بہترین عالم وہی ہے کہ جو روحانیت کی غذا اور دوا بتائے اور جس سے بچنا ہے پرہیز وہ بھی ان کو بتائے۔ آپ چونکہ علماء ہیں تو دونوں چیزوں کا اہتمام فرمائیں۔